وہ شعر جو آپ نے بارہا سنا ہے اور ہر بار سنتے ہیں کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، جسے دیکھو جسے دیکھو جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ بس اسی شعر کو ذہن میں رکھیے۔ بس اس شعر میں جو سوال ہے اس سوال کا جواب آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے۔ حضرات دیکھیں ایک دم بیداری کے ساتھ استقبال کریں شعر کا۔ جس رنگ میں اور جس ماحول میں اور جس خیال اور تخیل میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کا ذہن و فکر بھی رنگ جانی چاہیے کہ اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے۔ شیر کا بھی شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیر کا بھی شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، اور کافی ہے مجھے نقد غم حسین، کافی ہے مجھے نقد غم حسین، کافی ہے مجھے نقد غم حسین، دونوں جہاں میں چلتا ہے سکہ حسین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں جہاں میں چلتا ہے، دونوں جہاں میں چلتا ہے سکہ حسین کا۔ اور معین محور چلتے چلتے لکھ جاتے ہیں کہ پانی کے پہرے دار کو بھی پانی پلا دیا۔ اگر باؤنسر نہ ہو تو یہاں سے وہاں تک استقبال کریں گے کہ پانی کے پہرے دار کو بھی پانی پلا دیا، پانی کے پہرے دار کو بھی پانی پلا دیا۔ شبیر نے لہو پہ مسلح بچھا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شبیر نے لہو پہ مسلح بچھا دیا۔ اور اس شعر پر سب پہلے استقبالیہ بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ زینب یہ کام تو ہوتا ہے بارود سے مگر، زینب اگر تاریخ آپ کے ذہن و فکر میں ہے تو آپ بہت تیزی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ زینب یہ کام تو ہوتا ہے بارود سے مگر، قصر یزید کو تو نے خطبے سے اڑا دیا، قصر یزید کو تو نے قصر مطلب بلڈنگ، بارود سے بلڈنگ اڑایا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، حیرت سے تکتے رہ گئے یزیدی جب حضرت زینب نے جب دربار یزید میں جو تاریخی خطبہ دیا ہے، قسم خدا کی لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ زینب یہ کام تو بارود سے ہوتا ہے مگر قصر یزید کو تو نے خطبے سے اڑا دیا، قصر یزید کو تو نے خطبے سے اڑا دیا۔ ہاں وہی تو نبی کے نواسے ہیں۔ میرے نبی کی تعریف سننے والوں مچل جاؤ گے۔ جس نے میرے نبی کو ایک بار دیکھا تو قیامت تک کے لیے نبی کا ہو کے رہ گیا ہے، چاہے اپنا ہو یا غیر۔ جس نے ایک بار دیکھ لیا وہ نبی کا ہو گیا ہے۔ آؤ اسی داتا نبی کی تعریف کے لیے بیٹھے ہو، اسی آقا نبی کی محبت میں بیٹھے ہو، انہیں نبی کی آل کے لیے تم تڑپ رہے ہو۔ اور یہ تڑپنا بیکار نہیں جائے گا، یہ مچلنا فضول نہیں جائے گا۔ اپنے آقا کی محبت میں بیٹھنے والوں ذرا سوچو تو صحیح، وہ کیسا دور تھا، وہ کیسا عہد تھا جب ایک دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ ہاں آتش پرست ہے۔ دیکھنے والے نے ایک بار دیکھ لیا کہ مسجد نبی میں کوئی چاند سے چہرے والا خطاب کر رہا ہے، جن کے چہرے دیکھنے میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ اس چہرے کی بات کرتے ہو، قرآن سے پوچھو وہ چہرہ تو وہ دہا لگ رہا ہے۔ ہاں وہی چہرہ تو وہ دہا ہے، ان کی زلفیں تو وہ لیل اجا سزا ہے، ان کی نگاہ تو مازغ البصر وما طغی ہے، ان کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہے، ان کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے، ان کا چلہ سبحان الذی اسریٰ ہے۔ وہی داتا نبی، ملجا نبی،
मावा नबी, ताहा नबी मस्जिद नबी में खिताब कर रहे हैं। अब देखने वाला एक चरवाहा बहुत ही गौर से देख रहा है। देखा तो देखता ही रह गया, देखा तो देखता ही रह गया। अब छिप छिप कर देख रहा है, कभी दाएं से देख रहा है, कभी बाएं से देख रहा है, कभी आगे से देख रहा है। मेरे नबी को देखा तो बस देखता रह गया। और यूं इश्क का जुनून चढ़ा कि बगैर चेहरा देखे अब खाना नहीं खाया जा रहा है। अब रात में बिस्तर पर है, खाना नहीं खाया जा रहा है। अब उठ रहे हैं तो चलने की तबीयत नहीं कर रही है। मन यूं है कि हमेशा यार का चेहरा तकता रह जाए। तबीयत चाह रही है कि जिससे मेरा दिल लगा है उसे मैं तकता रह जाऊं। कसम खुदा के ऐ ईमान वालों, ईमान इस तरीके से पैदा करो। सिर्फ नारा लगाने का इनाम ईमानदही है। याद रखो आले मोहब्बत क्या चीज है, अभी हमने सिर्फ समझा नहीं है, हमने सिर्फ सुन करके नारा लगाया है। जिस दिन समझ जाओगे कसम खुदा की, उस दिन आपकी औलाद बहुत ही कमतर महसूस होगी, आपकी जायदाद बेकार महसूस होगी, आपकी ये बिल्डिंगें फीकी पड़ जाएगी। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी आल से बढ़कर अगर किसी को किसी चीज से मोहब्बत है तो इंतजार करे कि मेरे रब का अजाब उस पर आने वाला है। यह हदीस अल मुस्तदरक में है। नबी फरमाते हैं कि अगर किसी को बिल्डिंग प्यारी है, मेरी आल से ज्यादा किसी को अपनी आल प्यारी है तो वो इंतजार करे कि रब का अजाब आने वाला है। याद करो हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं जान से भी ज्यादा नबी से प्यार करता हूँ, मैं जान से भी ज्यादा नबी से प्यार करता हूँ, अपनी औलाद से भी बढ़कर नबी की औलाद से प्यार करता हूँ। ये उमर फारूक का ऐलान है और इसका ये सबूत है कि जब जंग के मौके पर हजरत उमर फारूक ने फतह हासिल की और माले गनीमत जब बहुत आया तो तकसीम कर रहे थे, तकसीम करते रहे। ये हदीस तिबरानी में है। तकसीम करते रहे। उधर से इमाम हसन तशरीफ लाते हैं तो हजरत उमर 1000 दिरहम इनायत फरमाते हैं। चंद लम्हों के बाद फिर उनका बेटा, अपना बेटा हजरत उमर का अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो तशरीफ लाते हैं तो 500 दिरहम देते हैं। अब सवाल करते हैं कि अब्बा हुजूर, मैं तो अहदे नबी में जवान था, मैं तो कई जंगों में साथ रहा, मैंने तलवारें चलाई है। उस वक्त तो हसन बहुत छोटा था, वो चलने की खेलने की उम्र में था। आपने उसे 1000 दिरहम दिया और मुझे 500 दिरहम दिया। कसम खुदा के ईमान वालों में चल जाओगे, जुमला हजरत उमर का नोट कर लो, कयामत तक के लिए तुझे काम आएगी। ये जुमले नोट करो। हजरत उमर फरमाते हैं कि बेटा, पहले नबी के खानदान जैसा अपना खानदान तो लाओ, नबी के खानदान के जैसा खानदान तो लाओ। हसन के मर्तबे जैसा अपना मर्तबा तो दिखाओ, हसन के मर्तबे जैसा अपना मर्तबा तो दिखाओ। हाँ, नबी जब चले तो चलना कुरान होता है। जोर से बोलो। नबी जब लेटे तो लेटना कुरान होता है। नबी चले तो कुरान, बैठे तो कुरान, उठे तो कुरान, सोए तो कुरान, इशारा कुरान, फैसला कुरान, जिहाद कुरान, इनाया कुरान, नबी की हर अदा कुरान। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी सर से लेकर पैर तक कुरान ही कुरान है। हजरत उमर फरमाते पहले ये मकाम तो लाओ बेटे, तब फिर 1000 का तुम सवाल करना। पहले ये तो लाओ मकाम कि हसन का मकाम क्या है। आहा, आकाए कायनात के चेहरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। अब बीमारी बढ़ती गई, इश्क का जुनून चढ़ता रहा और इश्क ने उसे इतना बीमार कर दिया कि बिस्तरे मर्ग पर आ गए। बेटा को देखकर बाप बहुत मुतफक्किर हुआ कि बेटा तुझे हो क्या गया है, न खाना खा रहा है, न तुझे नींद आ रही है, न तू सो पा रहा है, क्या हो गया है तुझे? ताकि मुझे बस एक ही बात आपसे कहनी है कि अगर आप बेटे से प्यार करते हैं तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। वो क्या है? कहा कि अब्बा हुजूर, बस आमना के लाल का चेहरा दिखा दो, आमना के लाल का चेहरा दिखा दो।
کہا کہ بیٹا ہم تو ان سے بہت بغض رکھتے ہیں، یہ کیسا سوال کر بیٹھے؟ کہا کہ ابا حضور اگر مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ایک بار نبی کا چہرہ دکھا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس چہرے کو دیکھے بغیر مجھے قرار نہیں آ رہا ہے۔ آتش پرست بول رہا ہے کہ مجھے دیکھے بغیر قرار نہیں مل رہا ہے۔ قسم خدا کی یاد رکھو میرے دوست، میرے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا، آپ حدیث پڑھو، آقا کائنات فرماتے ہیں کہ اے صحابہ تجھے مبارک ہو کیونکہ تو نے نبی کا زمانہ پایا ہے، لیکن ساتھ بات مبارکباد اسے دیتا ہوں جو جس نے نبی کا زمانہ نہیں پایا ہے، جس نے صحابہ کا بھی زمانہ نہیں پایا ہے، جس نے تابعین کا بھی زمانہ نہیں پایا ہے، اسے میں 7 بار مبارکباد دیتا ہوں۔ کہہ کے آقا وہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ 7 بار مبارکباد پیش کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں اسے 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا ہے، میرے صحابہ کا دور نہیں دیکھا ہے، میرے صحابہ کے بیٹوں کا دور نہیں دیکھا ہے، میرے صحابہ کے بیٹے کا دور نہیں دیکھا ہے، میں اسے 7 بار مبارکباد دیتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں تو انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، صرف قرآن پڑھا ہوگا، اور قرآن پڑھ کر یہ دیکھ سنا ہوگا کہ کوئی مدینے میں چلنے والا وہ دہا چہرے والے ہیں، وہ صرف سن کر کوئی مچل رہا ہوگا، کوئی گھر بار لٹا رہا ہوگا۔ ہم بیٹھے ہیں عشق رسول میں، آلے محمد کے عشق میں بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو کہ آقا کائنات کی زبان سے ہمیں اور آپ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جسے 7 بار مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ فخر کرو اپنی قسمت پر، مچل کے کہو سبحان اللہ، پیچھے والے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنی ذات کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے نبی کی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا جملہ نہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں۔ حضرت حسن جب مجمع عام میں جمعے کے دن تشریف لائے اور حضرت عمر خطاب فرما رہے ہیں تو حضرت حسن فرماتے ہیں، 2 حدیثیں ہیں اس پر، ایک امام حسین کے متعلق، ایک امام حسن کے متعلق ہے۔ کہیں پر حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خطاب فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کے ممبر سے اتر جائیے، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، آپ نیچے اتر جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کوئی ہیل حجت نہیں کرتے، وقت کے خلیفہ ہے، فوراً حکم سنتے ہیں اور بچے کے حکم کو عدولی نہ کرتے ہوئے فوراً نیچے آتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر کہ قسم خدا کی جس کے قدرت میں علی کی جان ہے، میں نے بیٹے کو نہیں سکھایا ہے اس طریقے سے کہنا، میں نے بیٹے کو نہیں سکھایا ہے، میرے بیٹے نے جو کہا میں نے نہیں سکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بالکل صحیح تسلیم کرتا ہوں کہ آپ نے نہیں سکھایا ہے۔ فوراً بول پڑے گئے لگتے جگر، اے نور نظر، اے نبی کی آگوش کے پروردگار، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، ابو بکر کی ذات میں اگر کوئی کمال ہے تو آپ کی ذات کی بدولت ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، ہر کمال آپ کی ذات سے ہے۔ اگر آپ کے نانا نہ ہوتے تو ابو بکر کی پہچان نہیں ہوتی، اگر آپ کے نانا نہ ہوتے تو ابو بکر کی یہ شان نہ ہوتی، اگر آپ کے نانا نہ ہوتے تو آج ابو بکر کو یہ خلافت کا تاج نہیں ملتا۔ میرے دوست یاد رکھو اپنا کچھ نہیں ہے، نبی کی اولاد اگر آپ کے بیچ ہے تو شکر کرو رب کا کہ رب نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ نبی کی اولاد آپ کے بیچ ہے۔ اور یاد رکھو آقا کائنات کے ایک جملے کو نوٹ کرو، آؤ اور اس شاخ کا وہ تڑپنا تو دیکھو، کہتے ابا حضور ایک بار چہرہ تو دکھا دو، یہ کیسا پیار ہے میرے دوست۔ آج پیار کرتے ہیں لیکن بیکار کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں لیکن باکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ تھے جو پیار کیے تو باکار کیے،
یہ لوگ آج کے دور میں جو لگے ہوئے فیس بک ٹویٹر پر یہ بیکار لوگ ہیں جو موبائل پہ رات رات دن لگے رہتے ہیں. یہ بیکار لوگ ہیں, کوئی کام نہیں ہے, فضول کی زندگی برباد کرتے ہیں. اور یاد رکھو, میں چلتے چلتے ایک میسج بھی دے دوں, کیونکہ یہاں پر ضیاء انٹرنیشنل حج عمرہ ٹریولز کے بارے ڈائریکٹر بیٹھے ہیں علامہ مظہر القادری صاحب. میں ایک میسج دے دیتا ہوں آپ کو کہ آج کل میری ماں بہنیں کچھ ہیں جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں, کہیں ریچارج کرانے جاتی ہیں. یاد رکھیں, ریچارج کرانے کے لیے جیسے ہی جائیں گے, اور آج کل یہ بہت چلا ہوا ہے کہ وہ نمبر سیو کر کے رکھا رہتا ہے, وہی نمبر ایک سنستھا میں پیش کیا جاتا ہے, اسی نمبر سے پھر یرغمال بنایا جاتا ہے. بہت ساری ماں بہنیں پھنس چکی ہیں میرے دوستو. کچھ اس پر تلقین کرو گھر میں, اور ریچارج وہی کراؤ جو آپ کے جان پہچان کے ہو. ہر جگہ ریچارج مت کراؤ, ورنہ زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور اپنے آپ کی حفاظت کرو میری ماں بہنوں, تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی زندگی. میرے آقا نے جس شان کے ساتھ تجھے اس دنیا میں رکھا ہے, اپنی وقار کو پہچانو اور آؤ بڑی تیزی کے ساتھ آقا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والی جماعت. یہ یاد کر لو کہ تڑپنا سیکھو, مچلنا سیکھو. محبت علی رسول کے بغیر زندگی بیکار ہے. اگر زندگی بنانا ہے تو محبت علی رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دو. آؤ آقا کے چہرے کو دیکھ کر وہ دیوانہ بول رہا ہے, ابا حضور مجھے پیار ہو گیا ہے, ایک بار تو چہرہ دکھوا دیجیے. اب ابا حضور بیٹے کی ضد کو پوری کرنے کے لیے اب قبر کس لیتے ہیں کہ بیٹا ہے میرا لگتے جگر ہے, اس کی بیماری دیکھی نہیں جا رہی ہے. لگتے جگر کی بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج تو کرنا ہی ہے. گئے آقا کائنات کی بارگاہ میں, حضور میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے, ایک بار اپنا چہرہ دکھا دیجیے. آقا فرماتے چلو آج ایک عاشق کا دیدار ہوگا, چلو ایک عاشق کا دیدار ہوگا. آقا جاتے ہیں, جاتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. یوں لگا کہ بیمار کو دوا مل گئی ہو, یوں لگا کہ اس کی نیند جان میں جان پیدا ہو گئی ہو. وہ آقا کے چہرے کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ گئے اور آقا کے قدموں میں گر گئے, کہتے کہ آقا اب مجھ سے جیا نہیں جا رہا ہے, اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, اب مجھے جینے کی سکت نہیں ہے. آقا مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے قدموں میں ڈال لیجئے. آقا کا قدم رکھنا ایمان کی دولت سے مالا مال کر گیا. نبی کے چہرے کو دیکھے, کلمہ پڑھے اور اسی وقت اس کی روح کفن سے عنصری سے پرواز کر گئی. چہرہ دیکھے, کلمہ پڑھے, اسی وقت کفن سے عنصری سے روح پرواز کر گئی. میں پوچھنا چاہوں گا بڑے مجمع سے, کیا انہوں نے نماز روزہ کیا ہے؟ نہیں. حج عمرہ نہیں. بہت ساری عبادتیں نہیں. تہجد نہیں. نوافل نہیں. اب فیصلہ کرو, اب فیصلہ کرو وہ جنتی ہے یا جہنمی. فیصلہ کرو کہ اگر کوئی روزہ نماز حج و عمرہ کی بدولت اگر کوئی فخر کرتا ہے ہم جنتی ہے, تو یہاں پر مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ انہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے, روح نکل گئی ہے, ان کے پاس نہ حج ہے, نہ عمرہ ہے, نہ تہجد ہے, نہ نوافل ہے, نہ فرض ہے. اب کیا فیصلہ کرو گے؟ تو یاد رکھو سنیت کی شان, عشق کی پہچان امام احمد رضا خان نے جو عشق کا جام پلایا ہے, اس رنگ میں کہو ایمان نام ہے محبت رسول کا. ایمان نام ہے محبت رسول کا. اگر یہ محبت رسول ہے تو سب عبادت بیکار ہے, نبی کی محبت نہیں تو سب بیکار ہے.